رات گئے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، مجھے سب سے پہلے تو خبر دیجئے گا آپ اس میٹنگ کے حوالے سے، پھر اسی کے حوالے سے میں تجزیہ لے کے آپ کا تو پھر میں آگے بڑھوں گی۔ ذرا بہت شکریہ۔ ایک تو آپ میرے ساتھ ہمیشہ وہ سلوک کرتی ہیں جو حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کرتی ہے۔ نہیں انور صاحب، نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی وجہ سے اپنی سچویشن کو ڈرائیو کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے سینئرز نے گفتگو کی بالکل وہ اپنی جگہ پر درست ہوگی، لیکن میری جو اطلاع اور خبر ہے اور وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیاسی موو کی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، شاید میرے دوستوں کو اختلاف بھی ہو اس سے، کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دے گا۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور عام انتخابات سے پہلے انہوں نے جس طرح پارٹی کو سنبھالا اور جس طرح انہوں نے موو کی وہ بھی سب کے سامنے۔ اب ہوا کیا، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ NA41 جہاں پر شیر افضل مروت قومی اسمبلی کی نشست سے کامیاب ہوئے، انہوں نے 1,17,988 ووٹ لیے۔ ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسجد محمود صاحب تھے جنہوں نے 68,000 ووٹ لیے، اور سلیم سیف اللہ نے 46,000 ووٹ لیے۔ اب ان کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم مان لیں کہ اگر قومی اسمبلی کی نشست سے ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے یا وہ پولیٹیکل موو کی وجہ سے استعفیٰ دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس نشست پر مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسجد محمود کے مقابلے میں کسی کو امیدوار نہ کھڑا کیا جائے، اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا منتخب ہو جائیں گے، منتخب کروا لیا جائے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ بڑی خبر ہے۔ آپ خود بتائیے انور رضا، میں آپ کے پاس خبر لینے کے لیے آتی ہوں، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ خبر نہیں ہے، ان کا انالیسس ہے، انالیسس میں خبر چھپی بیٹھی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے سٹیج پر لے آتی ہے، اور یہ پہلا سی بی ایم ہوگا مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کو اگر کامیاب کرواتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل موو بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو اس نظر سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات، دوسری بات جو آپ نے کل جماعتی کانفرنس کی وہاں پر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ تمام جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اگر محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ بڑی قدور شخصیات ہیں تینوں پولیٹیکل حلقوں میں، یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو دائیں بائیں سے کندھا دیتے ہیں، ان کے ساتھ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، پرامن جلسے ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آپ توڑ پھوڑ کریں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں، گو کہ مولانا فضل الرحمان ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ شخصیات سٹیج پر ان کے ساتھ ہوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو ان کے مقابلے میں اتنی قداور نہیں ہے، یہ تینوں کے مقابلے میں اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے، ان کے مقابلے میں اتنی قداور نہیں۔ یہ قداور شخصیات اگر جلسے جلسوں میں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر آپ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل جو سینیریو ہوگا وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ چلیں، یہ خبر کے ساتھ آپ نے اپنا تجزیہ دیا، اور اسی کے ساتھ ہی میں اسٹوری کو آگے مزید ڈرائیو کروں گی۔